مسجد نبوی میں جو نماز ہوتی تھی، یا اس سے پہلے جو مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، یا اس سے پہلے جو مکی زندگی میں ہوا، نمازوں کا جب حکم ہوا ہے اللہ کے نبی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کے دل میں ہمیشہ سے یہ بات تمنا لیتی تھی کہ میرا قبلہ وہ ہو جو حضرت آدم کا قبلہ تھا، میرا قبلہ وہ ہو جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا۔ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ اس مسجد قبلتین کا یہ اندر کا حصہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، تصور میں جائیں، وہ چیز سوچیں اور دیکھیں کہ یہاں پر جماعت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی امامت فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام پیچھے آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نیت بندھی ہوئی ہے۔ ایک روایت کے دوسری رکعت تھی، ایک اور روایت کے تیسری رکعت تھی، کہ اس نماز کے دوران قرآن کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ سنیے تو دل خوش ہو جائے گا۔ الفاظ اس کے کیا ہیں کہ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا، آپ کے دل کی کیفیت کو ہم نے سمجھ لیا، آپ کی خواہش یہی ہے کہ آپ کا قبلہ وہ ہو جو حضرت آدم کا قبلہ تھا، حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا، لہٰذا اے میرے پیارے نبی، آپ اپنے رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف بدل دیجئے۔ جب آپ اس مسجد میں جائیں گے تو جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو جیسے یہ رخ ہے جس کی طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اس سے بالکل مخالف پلٹ کے دیکھیں گے تو پیچھے انہوں نے ایک بڑا سا پتھر لگا دیا ہے جہاں پر انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ دو قبلوں والی مسجد ہے، یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ نماز کے دوران قرآن کی وحی کا نزول ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہوئے ہی اپنے رخ کو بدل دیتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو بدلتے ہیں تو اتباع میں صحابہ اکرام بھی رخ کو بدل دیتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوتی ہے، سلام پھیرا جاتا ہے، تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کا کیا مقصد تھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اس وحی کا نزول ہوا ہے اور اب ہمیں قیامت تک نماز پڑھنے کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ سورج پلٹ کے آیا تو حیرت کی بات کیا، اللہ کے نبی نے اشارے سے سورج کو واپس بلا لیا تھا، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے۔ سورج پلٹ کے آیا تو حیرت کی بات کیا، دنیا کے شاہ احمد مختار کے لیے اللہ کو ہے اتنی محبت رسول سے، کعبے کا رخ بدل دیا سرکار کے لیے۔ سورج پلٹ کے آیا تو حیرت کی بات کیا، دنیا کے شاہ احمد مختار کے لیے اللہ کو ہے اتنی محبت رسول سے، کعبے کا رخ بدل دیا سرکار کے لیے۔ یہاں بھی نمازیں پڑھیے گا، ظاہر ہے اس مسجد کی عظمتوں کا برکتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا، جو دو قبلوں والی، پوری دنیا کی واحد مسجد ہے جس کو دو قبلوں والی، اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ مسجد قبلتین یہ جو نزول ہوا ہے آیت کا، یہ ہجرت کے 17 مہینے کے بعد ہوا تھا۔ اب اس کے بعد قرآن میں نزول ہوتا ہے اس بات کا کہ ان لوگوں کو جن پہ بہت ظلم کیا گیا، اب انہیں اجازت ہے کہ وہ بھی ظالموں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے سن 2 ہجری میں میدان بدر کا۔ بدر کا معاملہ یہ ہے، یہ اتفاق ہے، سعودی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ عمرے اور حج کے ویزے پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو وہ بدر کے میدان میں یا طائف میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمرے کا اور حج کا جو ویزا ہے وہ صرف مکہ، مدینہ اور جدہ کے لیے ہی محدود ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے میں 2 بار میدان بدر گیا ہوں۔ مدینہ شریف سے میدان بدر کا جو فاصلہ ہے یہ قریب 78 کلومیٹر کا ہے۔ 78 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ 313 صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں جو جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس سفر میں ساتھ چل رہے ہیں۔ بدری صحابہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ بدری صحابہ کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر ان کے کوئی قصور بھی بعد میں ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابہ ہیں، ان کے ساتھ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ وہ 313 تھے جو اندیکھے خدا پہ ایمان لانے کے بعد اس خدا کے نام پہ گھر سے نکل پڑے تھے میدان جنگ کے لیے۔ اور آج کے دور کے حساب سے کسی کے پاس ایسے ہتھیار اور اوزار نہیں تھے، کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس زرہ بختر تھی تو کود نہیں تھی، سب اپنے اپنے انداز میں تھے، لیکن سب عاشقان رسول تھے، اللہ کے رسول کے حکم پہ مدینے سے بدر کی طرف کا سفر کرتے ہیں۔ کل 70 اونٹ ہیں صحابہ اکرام کے پاس۔ یہ طے ہوتا ہے کہ ایک ایک اونٹ پہ 3 آدمی بیٹھ کے سواری کریں گے۔ حضرت اللہ کے نبی کے ساتھ جو اونٹ ہے اس پہ 3 لوگ ہیں، ایک
مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، دوسرے زید ابن حارثہ جو آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے۔ ان دونوں کی عقیدت اور ان کی محبت جوش مارتی ہے تو حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مدینے سے بدر تک اس اونٹنی پہ سفر کریں، ہم لوگ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ان کی تڑپ پکی تھی، مولائے کائنات کی محبت کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مساوات کے خلاف ہے، تم ثواب حاصل کرنے میں مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے، ہم تینوں برابر برابر سے اس سفر کو کریں گے، یہ قطعی نہیں ہو سکتا کہ میں اونٹنی پہ سوار ہو کے چلوں اور تم پیدل پیچھے سے چلو۔ یہ سفر اس طرح سے ہوتا ہے، میدان بدر میں پہنچتے ہیں۔ میدان بدر ایک بڑا سا کھلا سا میدان ہے، یہ جو میں نے برابر میں جو لسٹ دکھائی ہے یہ وہ نام ہے جو میدان بدر میں شہید ہوئے تھے۔ آج کی تاریخ میں انہوں نے بدر کے میدان کے باہر ایک گلوسائن لگایا ہے جس پہ یہ نام لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس میں جو صحابی شہید ہوئے تھے یہ ان کی تفصیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے عفرہ نام کی ایک خاتون ہے، عجب سی نعمت ان کے حصے میں آئی ہے کہ ان کے 7 بیٹے تھے اور اتفاق سے وہ 7 بیٹے میدان جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ بہت تاریخی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ان کے 7 بیٹے تھے اور 7 جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عاشقان رسول بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں آئے تھے۔ جب بدر کے میدان میں اللہ کے نبی پہنچتے ہیں تو ایک بڑا سا میدان ہے، ایک طرف ایک کنواں بنا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں صحابہ اکرام سے، ایک اونچا سا مچان ہے، ایک پاودان سا بنا ہوا ہے، اس مچان پہ آج کی زبان میں اپنی فوج کے چیف آف کمانڈنٹ کی حیثیت سے اللہ کے نبی اس مچان پہ ہوتے ہیں۔ یہ جو رات گزرتی ہے، سوچ کے دیکھیے گا کہ یہ جو رات گزر رہی ہے، اس پوری رات میں اللہ کے نبی رو کے گڑ گڑا کے عاجزی سے گری اوزاری سے، اے اللہ کل کیا ہوگا، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان جو تیرے نام پہ گھر سے نکلے، اے اللہ کل کیا ہوگا، سامنے کی تو 1000 کی فوج ہے، اے اللہ یہ جو تیرے نام پہ چند مسلمان نکلے ہیں، اے اللہ اگر کل یہ شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے اللہ فتح نصرت آئے گی تو تیری طرف سے آئے گی، اے اللہ کامیابی ملے گی تو تیری طرف سے ملے گی۔ اللہ کے نبی ایسی گری اوزاری سے، ایسے گڑ گڑا کے عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ صدیق اکبر اور صحابہ اکرام سے دیکھا نہیں جاتا۔ صدیق اکبر بار بار آگے بڑھتے اور کرتے کہ اللہ کے نبی بے شک آپ اللہ کے نبی یہ اس طرح سے نہ روئیں، اے اللہ کے نبی یہ بے چینی آپ کی نہیں دیکھی جاتی، اے اللہ کے نبی یہ اس طرح کا عالم آپ کا نہیں دیکھا جاتا، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، فتح نصرت آئے گی، جیت آپ کی ہوگی۔ لیکن پوری رات گری اوزاری میں اللہ کے نبی کی گزرتی ہے، پوری رات عبادت میں گزرتی ہے، پوری رات دعاؤں میں گزرتی ہے، اور بس یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان جو تیرے نام پہ گھر سے نکلے ہیں، اے اللہ اگر کل یہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے۔ بیان تو بہت لمبا ہے، بس ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ صبح جب فوجیں میدان بدر میں آ جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، آپ اس چھڑی سے زمین پہ ایک لکیر کھینچتے ہیں، آپ اس زمین پہ ایک لکیر کھینچتے ہیں اور لکیر کھینچنے کے بعد صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، سب بنا کے میں معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی سب بنا کے معائنہ کرانا چاہتے ہیں، صحابہ اکرام اس کے پیچھے سب بندی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سواد بن غزیہ نام کے ایک صحابی ہیں جو صف سے تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں، جیسے ہی وہ آگے نکلتے ہیں اللہ کے نبی ایسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سواد صف میں ملے رہو، صف میں ملے رہو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں صف میں ملے رہو۔ دوسری طرف سے جا کے جب اللہ کے نبی دیکھتے ہیں تو حضرت سواد پھر ایک قدم آگے نکل جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی سواد صف میں ملے رہو، میں کہہ رہا ہوں صف میں ملے رہو۔ تیسری طرف جب تیسری بار جا کے دیکھتے ہیں تو حضرت سواد پھر ایک قدم باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بھووں کی جنبش کو دیکھ کے سمجھ لیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، وہ اتنی بڑی گستاخی کر ہی نہیں سکتے تھے کہ 3 بار کہنے پہ باہر نکلیں، لیکن بات کچھ اور تھی وہاں پہ۔ اللہ کے نبی نزدیک پہنچتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، اس لکڑی سے آپ حضرت سواد کے پیٹ پہ ایسے یوں کرتے، ایسے ٹھوک دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کرتے ہیں اللہ کے نبی تو حضرت سواد چلا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے تو مجھ پہ ظلم کیا، آپ نے ہی یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم پہ کوئی ظلم کرے تو تمہیں حق ہے کہ اس کا بدلہ لو، آپ نے تو مجھ پہ ظلم کیا ہے، اللہ کے نبی میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
صحابہ اکرام پھٹی ہوئی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کا ایک ساتھی میدان بدر میں جو جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا تھا وہ علی اعلان کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سواد تم مجھ سے بدلہ لو گے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہی بتایا ہے میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی وہ چھڑی حضرت سواد کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت سواد اس چھڑی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور جیسے ہی ہاتھ میں لیتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے غور سے نہیں دیکھا، مجھے دیکھیے میرے جسم پہ صرف ایک تہمت بندھی ہوئی ہے، کرتا نہیں ہے، میرا جسم تو ننگا ہے، میں کھلے جسم پہ ہوں، آپ کے جسم پہ کرتے مبارک ہے۔ میرے ننگے پیٹ پہ جتنی تکلیف پہنچی تھی کرتے سے اتنی چوٹ آپ کو نہیں پہنچے گی، لہٰذا آپ اپنا کرتا اٹھائیں گے تب میں یہ انجام دوں گا کام۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ اس وقت میدان بدر کی فضائیں کیسے سہم گئی ہوں گی، کیا عالم ہوا ہوگا ایک ایک ذرے ذرے کا کہ اللہ کا آخری نبی میدان بدر میں انتقام دینے کے لیے اپنے جسم مبارک سے کرتا اٹھاتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے نبی اپنے جسم مبارک سے کرتا اٹھاتے ہیں تو یہ عالم تھا کہ حضرت سواد گھٹنوں کے بل گرتے ہیں، اللہ کے نبی کے جسم مبارک کو پکڑتے ہیں اور زور زور سے بوسہ دینے لگتے ہیں، چومنے لگتے ہیں اللہ کے نبی کے جسم کو، اور زاروں قطار روتے جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ انتقام کا دیوانہ کون ہے؟ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہاں موت اور زندگی کا 7 لمحوں کا ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر مرنے سے پہلے میرے لب ایک مرتبہ آپ کے جسم مبارک کو چوم لیں گے تو دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ میدان جنگ میں جنگ سے پہلے دل میں یہ خیال آیا کہ مرنے کے بعد نہ جانے میرا کیا حال ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بخشے بخشائے صحابی کے الفاظ ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ گزری زندگی میں جو گناہ کیے مرنے کے بعد نہ جانے میرا کیا حال ہوگا۔ یہ سوچ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے لب ایک مرتبہ آپ کے جسم مبارک کو چوم لیں گے تو دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ میدان بدر تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے، یہاں آپ نہیں جا پائیں گے، میں نے مختصر سا بیان کر دیا، لیکن مدینے میں جب آپ زیارتوں کے لیے نکلیں گے تو میدان احد آپ جائیں گے۔ یہ احد کا پہاڑ ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کو مجھ سے محبت ہے، مجھے احد سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے کوہ طور جس پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اللہ سے بات کرتے تھے، جس طرح کوہ طور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اسی طریقے سے احد بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یہاں تاریخ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی، بہت تاریخی اور بہت تفصیلی جنگ ہے۔ مکی زندگی میں جب نمازوں کا فرض ہوا تھا اور تیسری بیعت عقبہ کے بعد مصعب ابن عمیر کو جب مدینے بھیج دیا گیا ہے تو اس وقت اللہ کی طرف سے جمعے کے فرض کا جب حکم آیا ہے تو چونکہ مکے میں علی اعلان جماعت سے نماز نہیں ہوتی تھی اس لیے مسلمان وہاں نہیں پڑھ سکے، یہ اطلاع یثرب بھیجی گئی تو تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی امامت میں پڑھا ہے، وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، وہ بھی یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ 72 صحابی یہاں پہ شہید ہوئے ہیں، جائیے گا فاتحہ پڑھیے گا، آ جائیے گا۔ اس کے بعد تاریخ اسلام کی تیسری جنگ ہوتی ہے۔ یہ تیسری جنگ آج جس جگہ پر آپ جائیں گے تو وہاں پر انہوں نے ایک بڑی سی مسجد بنا دی ہے، مسجد سبتین کے نام سے۔ یہاں پر 7 مسجدیں چھوٹی چھوٹی سی تھیں۔ اس وقت جنگ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی تھی تو الگ الگ ٹکڑیاں بنائی تھیں، ایک ٹکڑی حضرت علی کی تھی، ایک حضرت عمر کی تھی، ایک حضرت عثمان کی تھی، ایک حضرت ابوبکر کی تھی، تو جن کی جہاں جہاں پہ ٹکڑیاں تھیں وہاں پہ بعد میں چھوٹی چھوٹی سی مسجدیں بنا دی گئیں۔ یہ مسجدیں 2009 تک وہاں پر موجود رہی ہیں، جو لوگ اس وقت گئے ہیں ان کو موقع ملا ہے، لیکن بڑی بوسیدہ ہو گئی تھی تو اب انہوں نے اس کو شہید کر کے ایک بڑی سی مسجد بنا دی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں اس جگہ کے بارے میں ایک بات بہت اہم ہے جو میں بتا کے آگے چلتا ہوں۔ یہاں جب جنگ خندق کی جنگ ہو رہی تھی اس لمحے سے پہلے تک نمازوں کا فرض ہونے سے یہ مان کے چلیے کہ جب نمازیں فرض ہوئی وہاں سے لے کے اور جنگ خندق کے اس لمحے تک کے بیچ کی کوئی بھی نماز اللہ کے نبی کی ایسی نہیں تھی جو کبھی قضا ہوئی ہو۔ بدر میں اور احد میں جنگ کے موقع پہ جنگ جب جاری تھی اس وقت بھی یہ عالم تھا کہ جب ظہر کا اور عصر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام آگے جنگ لڑ رہے تھے اور کچھ صحابیوں نے پیچھے کی طرف نماز پڑھی، اور جب ان کی نماز ہو گئی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو شفلنگ کی، جو پیچھے والے تھے وہ آگے لڑنے چلے گئے اور آگے والے پیچھے آ گئے اور ان کی بھی نماز ہو گئی، یعنی جنگوں میں بھی نمازیں قضا نہیں ہوئیں۔
جنگ خندق کے موقع پہ جب جنگ ہو رہی تھی تو یہ عالم تھا کہ آخری دن جو دشمنوں کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے تو چاروں طرف سے دشمن اس طریقے سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ ایسا لگتا تھا تلواریں ایسے چمک رہی تھی جیسے بجلی کوند رہی ہو، اس طرح سے برسات کی بوندیں برستی ہیں اس طریقے سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، جنگ کا ہمہمہ جاری تھا۔ ظہر کا وقت آیا، اللہ کے نبی محاذ پہ ڈٹے، ایک لمحے کے لیے ہل نہیں سکتے، صحابہ کرام جنبش نہیں کر سکتے، جنگ کا ہمہمہ جاری ہے، جنگ جاری چل رہی ہے، ظہر کا وقت آیا اور گزر گیا، مسلمان ہل نہیں سکے، عصر کی نماز کا وقت آیا، عصر کی نماز میں اور شدید حملے تھے، ایک لمحے کے لیے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے، ظہر کا عصر کا وقت آیا، نمازیں قضا ہو گئیں، اس کے بعد شام کا دھندلکا بڑھا، رات کی تاریکیاں چھانے لگیں، جنگ ختم ہوئی، فوجیں اپنے خیموں میں چلی گئیں، تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ایک اذان دو، ایک اذان اور جدا جدا اقامتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھی، یوں امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر کسی عذر معقول کی وجہ سے تمہاری نماز چھوٹ جائے تو تم چھوٹی ہوئی نماز اس طرح سے پڑھ سکتے۔ چونکہ فوکس آج کے بیان پہ یہ ہے کہ میں زندگی کے ہر لمحے کو جتنا میں نے سیکھا ہے سمجھا ہے آپ کو بتا سکوں کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو نبی کی زندگی سے نہ مل رہا ہو اصلاح کرانے کے لیے، ہر جگہ پہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہم نبی کی زندگی کے اوراق الٹ کے دیکھتے رہیں۔ جنگ خندق کے بعد زیارتوں میں ایک اور نام آتا ہے، یہ مدینے کا قبرستان ہے۔ اس کی پہچان میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ روضہ انور پہ حاضری دیں گے، سلام پیش کریں گے، اس کے بعد جس دروازے سے آپ نکلیں گے، جب آپ روضے پہ حاضری دینے کے بعد مسجد سے باہر نکلیں گے تو جس دروازے سے آپ نکلیں گے اس کا نام، اس دروازے سے نکلیں گے تو سامنے ہی آپ کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا، یہ جنت البقیع ہے، مدینے کا قبرستان ہے، اسی لیے اس دروازے کا نام انہوں نے بقیع رکھا ہے کہ جیسے ہی آپ روضہ رسول سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے کی طرف بہت بڑی سی جالی ہے، یہ اس کے اندر کا نظارہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام سے لے کے اور امت کی ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ سے لے کے اور کون کون یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جب مدینے پہنچیں تو جنت البقیع ضرور جائیں اور یہاں پر ہاتھ اٹھا کے فاتحہ ضرور پڑھیں۔